السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ احادیث واقعی میں ایسی آتی ہیں کہ جو مکرر ہیں، بار بار آتی ہیں، اور ہم انہی ہی احادیث کو دہرا کر اور اپنا اس میں وقت صرف کرتے ہیں، جبکہ احادیث سے احکامات ہمیں تقریباً معلوم ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. یا تو ایسا ہے کہ احادیث کو ہم خاص کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ساتھی مل کر اور احادیث کو طے کریں کہ ہم نے احادیث کون کون سی پڑھنی ہے. جیسے 5ویں کلاس میں جن کو ہم عقیدہ پڑھایا کرتے تھے، تو انہوں نے کچھ مضامین، کیونکہ عقیدے کی کافی طویل کتاب تھی، تو کچھ مضامین انہوں نے خاص کیے تھے کہ آپ عقیدے میں سے یہ مضامین ہمیں پڑھائیں. تو اس میں سے یا تو یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری لیں اور احادیث کو خاص کریں. تقریباً 1 مہینہ باقی ہمارے پاس بچا ہے، تو ہم اس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جو خاص احادیث ہیں. صحیح. ایک حدیث شاید رہتی تھی، وہ ہم نے نہیں پڑھی یا پھر پڑھ لی تھی. 510 پڑھ لی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. باب التشدید فی تاخیر العصر. یہ باب ہے اس بیان میں کہ عصر کی نماز میں تاخیر کرنے میں جو سختی وارد ہوئی ہے. تو عصر کی نماز کا اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ ہم کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں کہ تب جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اصل سائے کو نکال کر. اصل سائے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ہر چیز کے بالکل اوپر آ جائے اور اس وقت جو تھوڑا سا سایہ موجود ہو، اس سائے کو نکال کر باقی تو ہر چیز کا سایہ اس کے اصل کے برابر ہو جائے، تو پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، اصل سایہ کو نکال کر، ظاہر سی بات ہے. اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز جائز تو ہے، لیکن وہ ایک مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ یہ عصر کا جو ہے وہ آخری وقت ہے. اس کے بعد 2 مثل ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے کے وقت تک نماز جائز ہے اضطراری کیفیت میں، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. عن العلاء انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال اصليتم العصر قلنا لا انما انصرفنا الساعة من الظهر. علا رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر داخل ہوئے ان کے گھر میں بصرہ میں. حین انصرف من الظہر، جب علا رحمہ اللہ ظہر کی نماز سے پھرے، یعنی ظہر کی نماز سے واپس آئے. ودارہ بجنب المسجد، اور انس رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ مسجد کے پہلو میں تھا. فلما دخلنا علیہ، بس جب ہم انس رضی اللہ عنہ پر داخل ہوئے، قال اصلیتم العصر، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ قلنا لا انما انصرفنا الساعة من الظہر، تو ہم نے کہا کہ نہیں، بے شک ہم ابھی پھرے ہیں ظہر کی نماز، یعنی ابھی نماز پڑھ کر واپس لوٹے ہیں. قال، تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فصلوا، بس تم نماز پڑھ لو. فصلوا العصر، بس تم عصر کی نماز پڑھ لو. قال فقمنا فصلینا، کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے، بس ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، حالانکہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر داخل ہوئے تھے. فلما انصرفنا، بس جب ہم پھرے،
یعنی عصر کی نماز ان کے کہنے پر ہم نے پڑھی اور ہم نے سلام پھیرا. قال تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرما رہے تھے تلک صلاۃ المنافق وہ نماز منافق کی نماز ہے. جلسہ وہ بیٹھا رہتا ہے یرقب دیکھتا رہتا ہے صلاۃ العصر عصر کی نماز کو یا یرقب انتظار کرتا ہے عصر کی نماز کا. حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان یہاں تک کہ جب سورج ہو جاتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان. قام تو ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے فنقر اربعا بس وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے. لا یذکر اللہ عز وجل فیہا الا قلیلا وہ نہیں ذکر کرتا اللہ عز وجل کا اس میں مگر بہت ہی کم. یہاں سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کا سنت پر عمل کرنے میں اہتمام کہ ایک یہاں 2 معاملے ہیں. ایک ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت اور دوسرا ہے با جماعت نماز کو پڑھنے کی فضیلت. تو انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ اول وقت میں پڑھنے کو. با جماعت کو انہوں نے ترک کر دیا. تو اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے افضل اور اہم چیز چھوٹی جا رہی ہے تو پھر وہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو اس میں دیکھیں کہ سنت کا کیا ہے, سنت جو ہے وہ کس میں ہے, اہم زیادہ اہم کیا ہے, تو پھر وہ اس کو اختیار کرے. اور یہاں سے جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بات ذکر کی تھی کہ اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا نماز پڑھ لے. جماعت کا ثواب اپنی جگہ لیکن عقیدے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. کوئی بدعتی ہے یا مشرک ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے بہتر ہے کہ بندہ اکیلے نماز پڑھ لے. یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس کے اوپر بھی رد ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کا جو اصل ظہر کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ تب تک رہتا ہے کہ جب تک ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے. کتنی ساری ہم نے حدیثیں پڑھ لی, آگے بھی ہم حدیث پڑھیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو فتویٰ ہے کہ جس کے اوپر بسا اوقات احناف عمل کرتے بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہونے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر ظہر کا آخری وقت کب تک ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. جبکہ حناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے کہ ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے. حدیث کی صریح مخالف ہے. ممکن ہے کہ ہم وہ جل القدر امام تھے رحمہ اللہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے, ممکن ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو لیکن یہ ہے کہ جب ہمارے پاس حدیث پہنچی تو پھر ہمارے پاس احادیثی حجت ہے. کہا کہ یہ منافق کی نشانی ہے, منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے, دیر سے نماز ادا کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر یہ فرمائے کہ جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہے, اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا جب درمیان میں ہوتا ہے نصف النہار پر ہوتا ہے یا پھر یہ جو غروب ہونے والا ہوتا ہے تو شیطان اپنے دونوں سینگ, اسے پتہ چلا شیطان کے سینگ بھی ہیں. اور کس نے کہا کہ اس سینگوں سے مراد اس کی مینڈیاں ہیں, اس کے بڑے بڑے بال کہ جن کو وہ گت بناتا ہے, جسے عورتیں لپیٹ دی نا بالوں کو, تو اس سے مراد وہ ہے. اس کے لیے لفظ قرن بولا جاتا ہے. مطلب جب شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے مطلب جب شیطان سامنے آ جاتا ہے یا اس کو 2 سینگوں کے درمیان لا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اس موقع پر جو سورج کی یعنی پرستش کرنے والے ہیں کہ جب وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے کہنے پر گویا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد شیطان کا غلبہ کہ جب سورج یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یہ کنایہ ہے کہ اس بندے کے اوپر شیطان غالب آ گیا, لیکن حقیقت میں شیطان سامنے نہیں آتا بلکہ اس مراد شیطان کا بندے کے اوپر غالب آنا ہے. تو بہرحال پہلا معنی زیادہ راجح ہے کیونکہ اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے. 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ 2 سجدے اس قدر جلدی کرتا ہے اور اس کے درمیان اطمینان کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ 2 سجدے گویا کہ ایک سجدہ ہوتے ہیں
اور ایک سجدہ بھی اتنا جلد، یعنی دونوں سجدے ایک سجدے کے مقابل ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنا جلدی جیسا کہ وہ ٹھونگا مار رہا ہو کہ جس طریقے سے کوئی پرندہ، یا پھر یہ ہے کہ جی ہاں، تو یہ ہے کہ جس طریقے سے کبا جو ہوتا ہے وہ ایک دانا چگنے کے لیے اپنی چونچ زمین پر ایک مرتبہ مارتا ہے اور فوراً اٹھا لیتا ہے، تو وہ جلدی سے ٹھونگا مارتا ہے، تو یہ بھی سجدے جو ہے اسی قدر وہ جلدی سے کرتے ہیں۔ لا یذکر اللہ عز وجل فیہا الا قلیلا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ امام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وہ ایسا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس وجہ سے کسی بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترک کیا جائے۔ یہاں اس کا گناہ ضرور ہے، کبھی کا گناہ ہے جھوٹ بولنا، لیکن یہ کہ اگر وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اسی شخص کو امامت سے معزول کر دینا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو کہ آپ اس کے پیچھے پڑھنے کے لیے مجبور ہوں اور آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو پھر یہ کہ آپ اس کے پیچھے مجبورہ نماز پڑھیں گے، باقی ہر وقت جھوٹ بولنے والا شخص کو امام نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 512، اور اس حدیث میں بھی آخر عصر کا جو وقت ہے وہ تو اس میں تاخیر کرنے کی جو ہے شدت وارد ہوئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، حدیث گزر چکی ہے۔ آخر وقت العصر، عصر کا آخری وقت۔ اب اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے اوقات سکھانے کے لیے جب آئے تو جبریل علیہ السلام نے امامت کروائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے امام تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صحابہ کرام تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں جبریل علیہ السلام کے اوپر کیا نماز پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، جبریل علیہ السلام کے اوپر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، جو اللہ نے ان کے لیے ذکر یعنی اعمال خاص کر دیے وہی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کا نماز پڑھنا گویا کہ ایک نفلی نماز تھا، جبکہ ہمارے لیے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز فرضی نماز تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے کسی ایسے شخص کے پیچھے کہ جس کی نیت نفل کی ہے، جیسے ہم نماز کے لیے داخل ہوئے، پتہ چلا تراویح میں امام تراویح پڑھا رہا ہے، نماز فرض ہو چکی ہے، تو ہم فرض نماز کی نیت سے وہاں داخل ہو سکتے ہیں، اگرچہ نیتیں مختلف ہیں، امام نفل کی نیت میں ہے اور ہم فرض کی نیت میں ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں مزید وہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ نماز آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کر جاتے اپنی قوم میں، اور وہاں پر جا کر ان کو نماز پڑھاتے، حالانکہ وہ پہلے نماز فرض پڑھ چکے ہوتے اور دوسری مرتبہ ان کی نماز نفلی ہوا کرتی تھی، اور جو لوگ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ان کی نماز فرض ہوتی تھی۔ اب یہاں پر بھی حناف کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں کہ جو فرض نماز کی جو نیت کرنے والا ہے تو فرض والے کے پیچھے ہی پڑھ سکتا ہے، اگر نفلی نماز کی نیت کرنے والا ہو تو اس کے پیچھے فرض کی نیت والا نہیں پڑھ سکتا، جبکہ واضح طور پر حدیث موجود ہے۔ جی ہاں، تو جب نفل 2 ہوتے ہیں اور فرض 4 ہوتے ہیں، تو جب امام 2 پڑھ کر بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے تو کھڑے ہو کر باقی 2 دہرا دی جائے۔ صحیح۔ حدیث نمبر ہے 513، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعلمه مواقيت الصلاة۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ان کو نماز کے اوقات سکھا رہے تھے۔ فتقدم جبریل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے، والناس خلف رسول اللہ، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ فصلی الظہر، بس جبریل علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی،
حین زالت الشمس جب سورج ڈھل گیا، جب سورج ڈھل گیا، وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ، اور وہ آئے جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حین کان الظل مثل شخصه، کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تھا۔ کیا لوگوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا؟ نہیں، جبریل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ واتا ہو، اور دوسری مرتبہ تب آئے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، فصنع کما صنع، تو کیا جیسا کہ پہلے کیا تھا، یعنی ظہر کی نماز میں کیا تھا۔ فتقدم جبریل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى العصر، عصر کی نماز ہوئی۔ ثم اتاہ حین وجبت الشمس، پھر اتاہ جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حین وجبت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا۔ فتقدم جبریل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مغرب کی نماز پڑھائی۔ فصلی المغرب ثم اتاہ حین غاب الشفق، پھر جبریل علیہ السلام عشاء کی نماز کے لیے اس وقت آئے کہ جب شفق سرخی غائب ہو چکی تھی، عشاء کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ فتقدم جبریل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہے ثم اتاہ حین انشق الفجر، پھر آئے جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جب فجر پھوٹ پڑی، انشق کا معنی ہوتا ہے اسے پھٹ جانا، فجر پھوٹ پڑی۔ فتقدم جبریل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی الغداۃ، صبح کی نماز پڑھائی۔ ثم اتاہ اليوم الثانی، پھر دوسرے دن آئے، یعنی فجر کی نماز کے بعد اب جو دوسرا دن شروع ہو چکا تھا اسی دن میں آئے۔ حین کان ظل الرجل مثل شخصه، کہ جب آدمی کا سایہ اس کے مثل ہو چکا تھا اس وقت آئے، آدمی کا سایہ اس کے مثل تھا اس وقت آئے، یعنی مثل ہونے کے قریب تھا، کہ یہ ہو چکا تو پھر تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ فصنع مثل ما صنع بالامس، پھر کیا اسی کی مثل جو کل کیا تھا، یعنی آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ نمازوں کے یہ پانچوں اوقات یہ ہم جن اور انس کے لیے ہیں، یہ فرشتوں کے لیے نمازوں کے یہ پانچوں اوقات نہیں ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نماز پڑھانا یہ وہ فرض نماز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جبریل علیہ السلام کے اوپر بھی یہ فرض نماز ہو، عصر کی ذانی یہ جو پانچوں نمازیں ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے اوپر فرض ہوں، ان کے لیے اپنی عبادات فرض ہیں، یہ تعلیم کے لیے تھا۔ ثم اتاہ حین کان ظل الرجل مثل شخصیہ، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے کہ جب آدمی کا سایہ اس کے دو شخصوں کے مثل ہو چکا تھا۔ فصنع کما صنع بالامس فصلی العصر ثم اتاہ حین وجبت الشمس، پھر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے کہ جب سورج غروب ہو چکا تھا، وجبت غروب ہو چکا تھا۔ فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا، قرآن کریم میں ہے نا کہ جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، جانوروں کے بارے میں کہ ان کو فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا یعنی گر پڑے، تو یہاں پر سورج گر پڑا مطلب غروب ہو گیا۔ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّ الْمَغْرِبَ، تو مغرب کے لیے جب دوسرے دن آئے تھے تو یہاں پر پہلے جو ہے وہ جب پہلے دن آئے تو اس وقت بھی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد آئے، اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ دوسرے دن بھی آئے تو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد آئے۔ جبکہ ہم دیگر احادیث میں پڑھتے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے کہ جب مغرب کے لیے دوسرے دن آئے تھے تو کب آئے تھے کہ جب شفق جو ہے وہ اپنے آخر میں تھا، شفق غروب ہونے کے، شفق غائب ہونے کے قریب تھا۔
اس وقت آئے تھے. تو احادیث میں بعض میں احادیث میں تو اس کا تذکرہ موجود اور بعض میں یعنی مغرب کی نماز میں دوسرے دن میں تاخیر سے آنے کا ذکر نہیں ہے. پھر اس حدیث کے راوی جو ہے وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں. جبریل علیہ السلام کب آئے تھے؟ معراج کے دوسرے دن. اور جابر رضی اللہ عنہ کہاں اسلام قبول کیا؟ مدینہ میں. تو پھر ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یا تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام دوبارہ اوقات سکھانے مدینہ کے اندر آئے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی سے سنا ہو اور اس کو یوں کر کے بیان کیا گویا کہ تمام صحابہ کرام نے یہ کہا ہو اور تمام صحابہ کرام کا یہ عمل ہو. کسی اور صحابی سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی ہیں. تو دوسرے دن بھی مغرب اس وقت پڑھی کہ جب سورج غروب ہو گیا. پھر کہتے ہیں فصل المغرب فنمنا، بس ہم سو گئے. فنمنا، ہم سو گئے، یعنی مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن نماز کے لیے اذان نہیں آئی تو انتظار کرتے کرتے ہم سو گئے. ثم قمنا، پھر ہم کھڑے ہوئے. ہم نے کہا کہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اذان نہیں ہوئی. ثم قمنا، پھر ہم کھڑے ہو گئے، جاگ گئے دوبارہ سے. ثم نمنا، پھر ہم دوبارہ سو گئے. ہم نے کہا کہ ابھی تک اذان تو نہیں آئی، چلو جب آئے گی نماز پڑھ لیں گے. ثم قمنا، پھر ہم دوبارہ کھڑے ہوئے کہ ابھی تک کیوں نہیں آئی. یعنی 2 مرتبہ نیند کی اور اس کا معنی ہے کہ اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا. شہروں میں تو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، گاؤں دیہات میں مغرب کی فوراً بعد ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ کھانا کھا لیں تو ان دنوں کے اندر 8 بجے تقریباً سو جاتے ہیں لوگ. یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ گاؤں دیہات میں وقت بہت جلدی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہ آدھی رات ہو چکی ہو. فَأَتَاهُ، پھر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الْفَجْرُ. اب دوسرے دن فجر کی نماز میں کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام آئے حین، اس وقت امتد الفجر کہ جب فجر لمبی ہو چکی تھی، یعنی فجر کو ہوئے کافی لمبا ٹائم ہو چکا تھا. وَأَصْبَحَ، اور آپ علیہ السلام صبح کر چکے تھے. وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَالنُّجُومُ، اور ستارے، بَادِيَةٌ ظاہر تھے، یعنی روشنی کی وجہ سے ستارے ظاہر ہو چکے تھے. مشتبکتن، آپس میں ملے ہوئے تھے. مطلب یہ کہ رات میں جو اندھیرے کی وجہ سے جو ستاروں کی چمک دمک ہوتی ہے تو دن میں اتنی روشنی ہو گئی کہ دن کی جو ہے روشنی میں جو ستارے تھے وہ آخر میں نظر آنے لگے، اور اندھیرا نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں ان کے درمیان کوئی فاصلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. مشتبکتن، ملے ہوئے تھے. اشتبکا کا معنی ہوتا ہے آپس میں مل جل جانا. فصنع کما صنع بالامس، تو دوسرے دن جو فجر کی نماز پڑھائی وہ اس وقت پڑھائی کہ جب اچھی خاصی روشنی ہو چکی تھی. فصنع کما صنع بالامس فصلى الغداة، بس فجر کی نماز پڑھائی. ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت، پھر فرمایا کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان وقت ہے، یعنی آپ چاہیں تو اس وقت پڑھیں جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، اور چاہیں تو اس وقت پڑھیں جیسا کہ ہم نے آج پڑھا، اور چاہیں تو ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جو وقت ہے آپ اسی وقت کے اندر نماز پڑھیں. تو یہ نمازوں کا وقت ہے. اگلی حدیث ہے من ادرک رکعتین من العصر، کہ جس نے عصر کی نماز میں سے 2 رکعتیں پا لی. تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ابھی سورج کا کنارہ چھپا نہیں تھا اور بندے نے نماز شروع کر دی، تو اس کو 2 رکعتیں ملی. 2 رکعتیں اس وقت ملی کہ جب نماز پڑھنے کا جائز وقت ہے، اور 2 رکعتیں اس وقت ملی کہ جب نماز پڑھنے کا ممنوع وقت ہے. تو اب ایسے شخص کی پوری نماز ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں کہ جس نے 2 رکعت پڑھ لی تو اب سلام پھیر دی عصر کی نماز ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ جس کو 2 رکعت ملی، بھلے 1 رکعت بھی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو اس نے نماز کو پا لیا. نماز کو پا لیا سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کا جو حکم تھا اس حکم کو اس نے پا لیا. حدیث کا نمبر ہے 514. من ادرک رکعتین من العصر، اس آدمی کے حکم کے بارے میں کہ جس نے عصر میں سے 2 رکعت پائیں.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعتین من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو، او رکعتن من صلاۃ الصبح، یا ایک رکعت فجر کی نماز میں سے، قبل ان تطلع الشمس، اس سے پہلے اگر کوئی شخص عمدن اگر کوئی شخص عمدن روزانہ نماز کو اس طریقے سے لیٹ کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے اس میں پڑھنا ضروری ہے. اگلی حدیث ہے 515، وہ بھی اسی طرح ہی ہے اور اس میں ایک رکعت کا ذکر ہے. حدیث پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ واضح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعتا من صلاۃ العصر قبل ان تغیب الشمس او ادرک رکعتا من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرک. تو پہلی حدیث میں 2 رکعات کا ذکر تھا، یہاں ایک رکعت کا ذکر ہے، تو ایسا جائز ہے. اگر بندوں کو پتا ہے کہ مجھے پوری رکعت مل جائے گی، اس کے اثر کی نماز رہ گئی کسی بھی سبب سے، جیسے وہ سویا رہ گیا یا کوئی عذر تھا، یا اس نے کہا کہ میں اگلے اسٹیشن پر اتروں گا اور نماز پڑھوں گا، اور اس کو پتا ہے کہ مجھے پوری ایک رکعت مل جائے گی 2 سجدوں سمیت، تو پھر تو اس کو نماز شروع کر دینی چاہیے. لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ ابھی میں رکوع میں جاؤں گا اور سورج کا کنارہ جو ہے وہ نیچے چھپنا شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کرے کہ یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لے. اگلی حدیث 516، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادرک احدکم اول سجدۃ من صلاۃ العصر. اس کے اندر اول سجدۃ کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جب تم میں سے کوئی عصر کی نماز میں سے اول سجدۃ، پہلی رکعت، ٹھیک ہے، جب تم میں سے کوئی عصر کی نماز میں سے پہلی رکعت پا لے، تو یہاں پر اول سجدۃ میں پہلی رکعت مراد ہے، اور سجدے کا اطلاق کر کے پوری رکعت مراد لی ہے. اسے کہتے ہیں کہ جز کا اطلاق کر کے کل مراد لینا، اور جز میں سے جو اہم ترین جز ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو کہ بزرگی والا ہے. تو یہاں پر کیا صرف اللہ کا معاذ اللہ چہرہ رہے گا باقی فنا ہو جائے گا؟ نہیں، یہاں پر مراد کہ افضل ترین جو جز ہے وہ کہہ کر اور پورا وجود مراد لیا جائے. تو یہاں پر بھی رکعت کا جو اہم ترین جز ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ. تو یہاں پر سجدہ کہہ کر اور رکعت مراد لی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے پا لیا پہلی رکعت کو عصر کی نماز میں سے قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہو، قبل ان تغرب، پچھلی حدیث میں تغیب کا تھا، تغیب کا معنی ہوتا ہے غائب ہو جائے، اور یہاں پر تغرب کا معنی ہوئے غروب ہو جائے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. جس شخص نے ایک رکعت پا لیا عصر کی نماز میں سے سورج غروب ہونے سے پہلے، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے. وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور جب ایک رکعت پا لے، پہلی رکعت پا لے فجر کی نماز میں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. واضح ہے. اگلی حدیث ضعیف الاسناد ہے, نہیں لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. اول وقت المغرب, مغرب کی نماز کا اول وقت کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سورج کا آخری کنارہ غائب ہو جائے. حدیث کا نمبر ہے 519. عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال اقم معنا هذين اليومين. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کرنے, تو آپ نے فرمایا اقم, تو رہ, تو قیام کر ہمارے ساتھ, هذين اليومين, یہ 2 دن, کیونکہ پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھانی تھی اور دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھانی تھی. حدیث پڑھ دیتے ہیں, ترجمہ آپ کو معلوم ہے. اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اقم معنا هذين اليومين فامر بمعلا فاقام عند الفجر فاقام عند الفجر, یعنی اس نے بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی, ظاہر بات پہلے اذان دی اس کے بعد اقامت کہی. عند الفجر فصلى الفجر ثم امره حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم امره حين راى الشمس بيضاء. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو عصر کی نماز کے لیے حکم تب دیا اذان دینے کا کہ جب دیکھا سورج کو کہ سورج روشن تھا, سفید تھا, چمکدار تھا. فاقام العصر ثم امره حين وقع حاجب الشمس. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب سورج کا کنارہ گر گیا, یعنی سورج کا آخری کنارہ غائب ہو گیا, حاجب کنارہ. فاقام المغرب ثم امره حين غاب الشفق فاقام العشاء ثم امره من الغد. پھر دوسرے دن ان کو حکم دیا فنور بالفجر, بس انہوں نے روشن کیا فجر کو, یعنی فجر کو روشن کر کے, اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے اذان دی اور پھر اقامت کہی. ثم ابرد بالظہر, پھر دوسرے دن ظہر کو ٹھنڈا کیا. وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ, اور اچھے طریقے سے ٹھنڈا کیا. گرمیوں کے دن ہوں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو نماز کے لیے اذان کو تاخیر سے دینے کا حکم دیا, اور اچھی طرح جب ٹھنڈک واقع ہو چکی, گرمی کی شدت ٹوٹ گئی, تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ, اور اچھی طرح سے اس کو ٹھنڈا کیا. ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاء. اب یہ جو اچھی طرح سے ٹھنڈا کرنا تھا یہ ظہر کے لیے تھا یا عصر کے لیے تھا؟ ظہر کے لیے, ظہر کے لیے تھا. ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاء. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی اس حال میں کہ سورج سفید تھا. اب دیکھیں کہ یہاں پر عصر کی نماز کے لیے دوسرے دن کا جو وقت ہے وہ وہی ہے جو پہلے دن کا ہے, کہ عصر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مؤخر نہیں کیا. وَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ, صرف اتنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مؤخر کیا. ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ, پھر مغرب کی نماز پڑھائی. قبل ان یغیب الشفق, سرخی غائب ہونے سے پہلے. دوسرے دن کیا تھا؟ پہلے دن کیا تھا کہ سورج غروب ہونے کی فوری بات, اور دوسرے دن اس کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق جو تھا وہ غائب ہونے کے قریب تھا تو نماز پڑھائی, لیکن غائب ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھا لی. ثم امره فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل, جب رات کا 1 ثلث گزر چکا تھا.
تو نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے ہم پیچھے ذکر کر چکے تھے کہ عشاء کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ رات کا اول ثلث ہے. اور یہ ہے کہ کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں اور میں نے اس بارے میں کچھ مزید فتاوی بھی پڑھے کہ رات کا جو آخری وقت ہے وہ نصف اللیل تک بھی ہوتا ہے، نصف اللیل. اور اگر نصف اللیل اگر ہم شمار کریں گے تو لیل کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد سے ہوتا ہے. تو پھر یوں آدھی رات تک بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ثم قال اين السائل، پھر فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے، عن وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے بارے میں. وقت صلاتکم ما بین رأیتم، تمہاری نماز کا جو وقت ہے وہ اس کے درمیان ہے جو تم نے دیکھا، جو کل تم نے دیکھا، جو آج تم نے دیکھا، اس کے درمیان میں نماز کا وقت ہے. فنور بالفجر، بس فجر کو روشن کر دیا، منور کر دیا. منور کا معنی ہوتا ہے روشن. امام نسائی رحمہ اللہ کی دسے کی عادت ہے کہ پہلے ایک اجمالی مسئلہ ذکر کر دیتے ہیں، پھر تفصیل سے نماز کے عمومی اوقات کے بارے میں ذکر کیا، اور اب ہر ایک نماز کا علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں. تو ابھی عصر کے جو ہے وہ بعد مغرب کا ذکر کیا کہ مغرب کا اول وقت کیا ہے، اور اب مزید بات ذکر کر رہے ہیں کہ مغرب کو جلدی پڑھنا ضروری ہے. تعجیل المغرب، مغرب کو جلدی پڑھنا، جلدی سے مراد ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھنا، یہ نہیں کہ جلدی جلدی میں نماز پڑھ لینا. عن حسان بن بلال عن رجل من اسلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حسان بن بلال سے روایت ہے، وہ ایک ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں جو اسلم قبیلے سے تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے. اور صحابی کے نام کا معلوم نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پر کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی صحابی اس کا نام معلوم ہو تاکہ پتہ چلے ثقہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، ثقہ ہیں. انہم کانوا یصلون مع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، کہ بے شک صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے. ثم یرجعون الی اہالیہم الی اقصی المدینہ، پھر لوٹ آتے اپنے گھر والوں کی طرف مدینے کے دور دراز کونے میں. الی اقصی المدینہ، مدینہ کے اطراف، مدینہ کا انتہائی کونا، مدینہ کا دور دراز کونا. کہتے ہیں کہ یرمون ویبصرون مواقع سہامہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے اور ان میں سے کوئی تیر چلاتا تو، اور اتنی روشنی ہوتی تھی مغرب کی نماز کے بعد بھی کہ اس کو پتہ چل جاتا کہ تیر جا کر کہاں پر لگا ہے. اب تیر کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے، کتنا دور جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر جہاں جا کر لگا، وہاں جا کر گرا تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ان کو اڑتا ہوا تیر بھی دکھائی دیتا کہ آخری کہاں پر جا کر گرا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ مغرب کو انتہائی اول وقت میں روشنی کے اندر پڑھا کرتے تھے. ثم یرجعون، پھر صحابہ کرام لوٹ آتے الی اہالیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، الی اقصی المدینۃ، مدینہ کے انتہائی اطراف کی طرف، انتہائی کونے کی طرف، دور دراز کونے کی طرف. یرمون، وہ پھینکتے یعنی تیر پھینکتے، یرمون وہ پھینکتے، ویبصرون اور دیکھتے، یرمون وہ پھینکتے، ویبصرون اور دیکھتے، مواقع سہامہم اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ. یرمون یعنی وہ تیر پھینکتے، ویبصرون اور دیکھ رہے تھے، مواقع سہامہم اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ، مواقع جگہیں، سہامہم اپنے تیروں کی، اپنے تیروں کے گرنے کی جگہوں کو وہ دیکھ لیا کرتے. اتنا روشنی کے اندر مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے ایک پیچھے جو ہے وہ یرمون کا مطلب ہے کہ وہ مارتے یا پھینکتے. فجر پھوٹ پڑی، فجر کا پھوٹنا کیا ہوتا ہے؟
अचानक रोशनी का रोनमा होना। अगर आपने अपनी आंखों से यानी ये मनाजर ना देखे हों तो इसकी जो है वो वीडियोस भी यूट्यूब पर मौजूद है कि फजर फूटती कैसे, 2 मरतबा फूटती है। पहले जब होती है ना फजर, तो फजर कादिब जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होती है कि वो जो अचानक रोशनी आहिस्ता हल्की सी फूटती है, तो वो मशरिक से मगरिब की तरफ हल्की सी एक धार, एक हल्की सी रोशनी होती है, ये पहली मरतबा फूटती है, इसको फजर कादिब कहते हैं। और फजर सादिक जो होती है ना, तो वो शिमाल और जुनूब में, यानी मशरिक से जब वो रोशनी हल्की सी उड़ती है मामूली सी, तो शिमाल और जुनूब के अंदर यूं फैल जाती है, इसको कहते हैं फजर सादिक। फजर कादिब झूठी फजर के जिसके अंदर अभी यानी इसके दिन का तुलू होना नहीं होता, तो सिर्फ एक मामूली सी रोशनी होती है जो यूं लंबी होती है, यानी उफुक में पूरा मशरिक से मगरिब की तरफ यूं लंबी जाती है, लेकिन दरमियान आसमान में आकर वो खत्म हो जाती है। जबकि ये जो फजर सादिक होती है, तो ये मशरिक से जहां सूरज निकलना होता है यूं मामूली सी रोशनी फूटती है और वो दोनों तरफ जो है किनारों के अंदर फैल जाती है, इसको कहते हैं फजर का फूटना। फजर फूट पड़ी, जिस तरीके से यानी कोई जैसे एक फूल होता है ना वो खिल पड़ता है यानी फट जाता है वो, तो ये जो है ना वो किनाया है इससे फजर का फूटना। ताखीरुल मगरिब, अब मगरिब को मुअख्खर करना क्या जायज है, और अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। और यह है कि फजर को मुअख्खर करने में क्या कोई गुनाह तो नहीं है, तो इस बारे में हदीस है, हदीस का नंबर है 521। अबू बसरा अल गिफारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल असरा बिल मुखम्मस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई मुखम्मस मकाम पर, मुखम्मस जगह का नाम है। फिर फरमाए कि इन्ना हादिही सलात, बिलाशुबा ये जो मगरिब की नमाज है, और इद्दत आला मन कान कबलकुम, इसको पेश किया गया उन पर जो तुमसे पहले थे, यानी पहली उम्मतों को पेश किया गया कि तुम इस नमाज का एहतमाम करो। फज़य्याउहा, बस उन्होंने उसको जाया कर दिया। इन हादिही सलात, बेशक ये नमाज यानी मगरिब की नमाज, और इधर इसको पेश किया गया अला मन कान कबलकुम, उन पर जो तुमसे पहले थे यानी पहले वाली उम्मतें। फदय्याउहा, बस उन्होंने इसको जाया कर दिया। वमन हाफद अलैहा, और जिसने इसके ऊपर हिफाजत की, इसकी मुहाफजत की, इसकी पाबंदी की, इसको इसके वक़्त में अदा किया, कान लहू अजरुहु मर्रतैन, तो उसके लिए उसका अजर 2 मरतबा है, उसके लिए उसका अजर 2 मरतबा है, क्योंकि पिछले वालों ने इसको जाया कर दिया था, तो अब उसके लिए अजर 2 मरतबा है, क्योंकि ये वक़्त जो होता है ये बड़ा जल्दी और इंतहा महदूद वक़्त होता है, जल्दी गुजर जाता है, तो इसके लिए डबल एहतमाम करना पड़ता है। आम नमाजों का जो वक़्त होता है वो थोड़ा तवील होता है, ठीक है, फजर से लेकर वो सूरज तुलू होने तक, मिसाल तौर पर जो वक़्त है ये काफी एक लंबा वक़्त है, जोहर का, असर का, इशा का, इसका वक़्त इंतहाई मुख्तसर होता है कि जिसके लिए पहले से तैयार होना पड़ता है, या तो फिजिकली या फिर यह है कि यानी रूहानी तौर पर कि अभी आजान होनी है और मैंने फौरन सारे काम छोड़कर वजू करना है ताकि मुझे नमाज मिल जाए, इसलिए खुसूसी एहतमाम करना पड़ता है। और फिर यह कि पहली उम्मतों ने इसको जाया कर दिया, तो इसकी इस भी फजीलत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके लिए एक अलहदा से अजर रखा है कि इसको 2 मरतबा अजर दिया जाएगा। वला सलात बादहा हत्ता यतलुअ अश-शाहिदु वश-शाहिदु नज्म, और फरमाए कि इस मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद और कोई नमाज नहीं है यहां तक कि गवाह तुलू हो जाए और गवाह सितारा है। तो मगरिब की नमाज के बाद तब तक नमाज पढ़ना जायज नहीं है कि जब तक कि शफक गायब हो जाए। शफक गायब होता है तो फिर एक सितारा जो फौरन तुलू होता है और उसकी अच्छी खासी रोशनी होती है, तो ये जब तुलू हो जाए तो फिर उसके बाद तुम इशा की नमाज पढ़ सकते हो। और ये जो है आगे हदीस आएंगी कि तकरीबन जो है ये मगरिब सूरज गुरूब होने के 2 घंटे बाद तकरीबन, यानी अगर मिसाल के तौर पर जो है यानी 6 बजे मगरिब हो रही है तो तकरीबन ये जाकर कोई, जैसा कि आगे भी आएगा,
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چاند سے تشبیہ دی کہ تیسری تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اور وہ 2 گھنٹے تک رہتا ہے، تو اگر اس طریقے سے ہم اندازہ لگائیں تو 2 گھنٹے کے بعد شاید یہ چاند یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، بتحدید مجھے وقت کا معلوم نہیں ہے، تو بہرحال یہ چاند یہ ستارہ جب طلوع ہو تو اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس مغرب کی نماز ہوئی ہے تو کیا میں کلاس کے لیے نماز پڑھنے چاہے تو فوراً اٹھ کے پڑھ سکتی ہوں؟ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اگر اذان ہو جائے اور آپ نے با جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ 2 3 یا 10 منٹ ہیں اور اس کے دوران یعنی نماز کا وقت ہی ہوگا، جیسا کہ عام طور پر مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے اذان کے بعد 5 6 7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بلکہ 5 منٹ تو اذان میں لگ جاتے ہیں، اذان کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 5 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، 2 رکعت بندہ پڑھ لیتا ہے، 10 منٹ ہو گئے۔ تو اگر آپ اتنا وقفہ بھی کر دیتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اول وقت ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پیریڈ لمبا چلے گا اور الحمدللہ ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے تو پھر آپ بہتر یہ کہ فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لیں، بھلے فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اپنی کلاس کو جاری رکھیں، تو جو ان میں سے آپ کو بہتر لگے۔ اس کے بعد فرض نماز نہیں ہے، نفل تو پڑھ سکتا ہے جی 521 نمبر کی حدیث ہے، جی ہاں اس کے بعد کوئی دوسری فرض نماز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ستارہ جو ہے جی ہاں صحیح، نفل تو پڑھ سکتے ہیں، سنت تو ظاہری باتیں پڑھیں گے، نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز نہیں ہے۔ تو حدیث میں تو عصر کی نماز کا لکھا ہے اور ہیڈنگ میں مغرب کا بیان ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ تاخیر المغرب حدیث کا جو باب ہے اس میں مغرب کو مؤخر کرنا، تو اس میں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ مغرب کو مؤخر کرنا درست نہیں، اس میں حدیث میں عصر کا ذکر تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر قال ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، یہ جو عصر کی نماز ضرور پڑھائی تھی لیکن جو اشارہ تھا وہ مغرب کی نماز کی طرف تھا کہ ابھی جو مغرب کی نماز جس کی طرف ہم آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور نجم کا معنی یہ ہے کہ نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور نجم ستارہ یہ جب تک طلوع نہ ہو تب تک عشاء کی نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کو ہم محمول کرتے ہیں کہ یہ جو پوری حدیث ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی اور اسی ہی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ عصر کی نماز پہلی امتوں پر پیش کی گئی اور پہلی امتوں نے اس عصر کی نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ یعنی وہ طلوع ہو جائے جو کہ شاہد ہے، اور شاہد کب طلوع ہوتا ہے؟ وہ تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ستارے طلوع ہوتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ اس عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ ویڈیو نہیں آ رہی، اور یہ جو دوسرا معنی ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے اس لحاظ سے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو کیا کوئی سببی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں صحیح، آگے اس پر مزید بات آئے گی کہ حناف کیا کہتے ہیں۔ اس میں عصر ہی کی نماز کا ذکر ہو، مطلب یہ بھی عصر کی نماز کا ذکر ہو لیکن اشارہ دیا کہ مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے صحیح، وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، صحیح ہے، ستارے اس کے بعد طلوع ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر آپ مغرب کی نماز پڑھو، اس میں مطلب
نہیں یہ نہیں کہ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھو، مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اور کوئی نماز نہیں ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، سورج غروب ہونے کے بعد جب ستارے طلوع ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ طلوع ہونے کا انتظار کرو پھر مغرب کی نماز پڑھو۔ بڑی نشانی تو سورج کا غروب ہونا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو آپ چلے جائیں۔ عصر کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سببی نماز ہو جیسے تحیت المسجد ادا کرنی ہے، یا پھر یہ ہے کہ صلاۃ کسوف ہے وہ ادا کرنی ہے، یعنی سورج کو گرہن لگ گیا ہے وہ، یا پھر ہاں یا پھر ایک جنازہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ اگر پہلے آ گئے 10 منٹ 15 منٹ مسجد میں مغرب سے 20 منٹ پہلے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہیں پر اتفاق کرتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے۔ آج کوشش کی کہ تھوڑا ہم اس کو جلدی لے چلیں۔ طواف کے بعد والے نفل، یہ آگے آئے گا کہ جو ہے وہ کچھ کا یہ عمل ملتا ہے کہ طواف کے بعد والے نفل، جبکہ احادیث کے اندر اس کی بھی وضاحت موجود ہے، بارک اللہ فیکم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کہ تم کسی بھی آنے والوں کو منع نہ کرو جو دن اور رات میں کسی بھی وقت جو ہوا کر یہاں نماز پڑھے، اور یہ بھی ایک سببی نماز ہے، طواف کے بعد والے جو نفل ہیں وہ بھی، اگر حالانکہ ہمیں کچھ صحابہ کرام کا یا کچھ تابعین کا عمل باقی ملتا ہے کہ وہ اس کا اہتمام نہیں کیا کرتے کہ عصر کی نماز نوافل پڑھنا منع ہے تو یہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ احادیث اس بارے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں رہ گئی ہوں تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد پڑھی تھی، لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نہیں سوری تمرین ہے 182